ایک اسکول ٹیچر جو بچوں کو پڑھایا کرتا تھا آگے چل کر اتنا خطرناک حکمران بن گیا کہ لوگ اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ ایک ایسا آدمی جس نے اپنی زندگی میں 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا، لیکن اسی آدمی نے قرآن پاک کے اوپر پہلی بار نقطے لگوائے تاکہ مسلمان صحیح سے قرآن پڑھ سکیں۔ ایک ایسا ظالم جس کی جیل میں 50,000 قیدی بیک وقت بند تھے، لیکن اسی ظالم نے اسلامی سلطنت کو ٹوٹنے سے بچایا۔ یہ ہے حجاج بن یوسف کی کہانی، تاریخ کا سب سے پیچیدہ کردار۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے ایک معمولی استاد اتنا طاقتور بن گیا کہ خلیفہ بھی اس سے ڈرنے لگے، کیسے ایک ہی آدمی بیک وقت اسلام کا محافظ بھی تھا اور مسلمانوں کا قاتل بھی۔ لیکن پہلے یہ سمجھنے، اگر حجاج بن یوسف نہ ہوتا تو آج کا اسلامی دنیا بالکل مختلف ہوتا، کیونکہ جب حجاج بن یوسف نے اپنی آنکھیں کھولیں اس وقت اسلامی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ یہ 661 عیسوی کی بات ہے۔ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوئے، ایک بہت ہی سادہ گھرانے میں۔ ان کے والد ایک عام آدمی تھے، کوئی سرداری نہیں، کوئی عمارت نہیں۔ حجاج بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ قرآن پاک انہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ عربی زبان پر ایسی گرفت تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ جوانی میں حجاج نے ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا اور طائف کی ایک مسجد میں بچوں کو پڑھانے لگے۔ لیکن حجاج کا دل تعلیم میں نہیں لگتا تھا، وہ اپنے اندر کچھ اور دیکھتے تھے، کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑی تقدیر۔ ایک دن حجاج نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور سیدھا دمشق چل دیے، جہاں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دربار تھا۔ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، خوارج نے عراق میں بغاوت کر دی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پوری امت ٹوٹ چکی تھی۔ خلیفہ عبد الملک کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو بے رحم ہو، طاقتور ہو اور خلافت کو بچا سکے۔ اور پھر اس کی نظر حجاج بن یوسف پر پڑی۔ اس 30 سال کے نوجوان ٹیچر کو خلیفہ نے پہلی بار ایک چھوٹی سی فوج کا کمانڈر بنایا، اور حجاج نے اپنی پہلی ہی جنگ میں ایسی بہادری دکھائی کہ خلیفہ حیران رہ گیا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اب خلیفہ عبد الملک کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور پوری اسلامی دنیا کے آدھے سے زیادہ مسلمان ان کے ساتھ تھے۔ خلیفہ عبد الملک نے پوری فوج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں دی اور انہیں حکم دیا، جاؤ اور مکہ پر قبضہ کرو۔ یہ سن کر دربار کے سارے سردار حیران رہ گئے، کیونکہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ مکہ تھا، کعبہ تھا، اسلام کا مقدس ترین شہر۔ لیکن حجاج بن یوسف نے بغیر کسی ڈر کے یہ مشن قبول کر لیا۔ سن 692 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور پھر انہوں نے وہ کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کعبہ پر منجنیق سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، خانہ کعبہ پر پتھر۔ پوری اسلامی دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ حجاج کو کافر کہنے لگے، ظالم کہنے لگے، لیکن حجاج نے روکا نہیں۔ 6 مہینے تک مکہ کا محاصرہ جاری رہا۔ آخرکار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے، اور حجاج بن یوسف نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ جیت تو حجاج کی ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں حجاج کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ لیکن خلیفہ عبد الملک بہت خوش ہوا۔ اس نے حجاج کو انعام دیا اور ایک اور بڑا مشن سونپا۔ حجاج، اب تم عراق جاؤ۔ عراق؟ وہ عراق جہاں کوفہ اور بصرہ جیسے شہر تھے، جہاں بڑے بڑے علماء اور صحابہ کے شاگرد رہتے تھے۔ لیکن عراق میں اس وقت حالات بہت خراب تھے، ہر طرف بغاوتیں تھیں، خوارج نے پورے علاقے کو ناقابل کنٹرول بنا دیا تھا، اور حجاج بن یوسف وہاں گورنر بن کر پہنچے۔ جب حجاج کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، ان کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ کوفہ کے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ حجاج منبر پر چڑھے، اپنا نقاب اتارا اور پھر ایسی تقریر کی جو تاریخ میں مشہور ہو گئی۔ میں حجاج بن یوسف ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سر پک چکے ہیں اور ان کے کاٹے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خون دیکھ رہا ہوں جو ان سروں کی پگڑیوں کے درمیان سے چمک رہا ہے۔ پوری مسجد میں خاموشی چھا گئی، اور اسی دن سے حجاج بن یوسف کا دور شروع ہوا، خوف کا دور۔
हज्जाज बिन यूसुफ ने जो कहा वो कर दिखाया। उन्होंने इराक में ऐसा खौफ फैलाया कि लोग अपने घरों में छुप कर रहने लगे। जो भी हज्जाज के खिलाफ बोलता उसका सर कलम कर दिया जाता। जो भी बगावत करता उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती। हज्जाज की जेल दुनिया की सबसे खौफनाक जेल बन गई। कहा जाता है कि इस जेल में एक वक्त में 50,000 से ज्यादा कैदी बंद थे। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस जेल में कोई छत नहीं थी, न सर्दी से बचने का कोई इंतजाम, न गर्मी से। लोग बरसातों में भीगते रहते, सर्दियों में ठिठुरते रहते और गर्मियों में झुलसते रहते। हज्जाज कहा करते थे, जेल आराम की जगह नहीं, सजा की जगह है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि हज्जाज की जेल में बड़े बड़े सहाबा के बेटे भी बंद थे। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो का बेटा भी हज्जाज की जेल में था। हज्जाज ने सईद बिन जुबैर जैसे अजीम ताबई को भी कत्ल कर दिया, जो अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हज्जाज जालिम थे, ये बात सच है, लेकिन हज्जाज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। वो खिलाफत को बचाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने जो भी करना पड़ा किया। हज्जाज के दौर में पूरी इस्लामी सल्तनत में अमन कायम हो गया। डाकू खत्म हो गए, रास्ते महफूज हो गए। सबसे बड़ी बात, हज्जाज के दौर में इस्लामी सल्तनत मशरिक की तरफ फैलती चली गई। हज्जाज ने मुहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा और इसी से हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज हुआ। हज्जाज ने कुतैबा बिन मुस्लिम को वस्त एशिया भेजा और उसने बुखारा और समरकंद फतह कर लिए। आज का पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब इलाके हज्जाज के दौर में फतह हुए। लेकिन इसके बावजूद हज्जाज को लोग सबसे बड़ा जालिम कहते रहे, क्योंकि हज्जाज ने अपनी जिंदगी में 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया था और उनमें से बहुत से मासूम भी थे। ये सब देखकर बहुत से उलमा ने हज्जाज के खिलाफ आवाज उठाई। हसन बसरी जैसे अजीम बुजुर्ग ने कहा, हज्जाज अल्लाह का अजाब का जरिया है, इसके खिलाफ तलवार मत उठाओ, बल्कि तौबा और आजिज़ी इख्तियार करो। लेकिन हज्जाज ने किसी की नहीं सुनी और उनका खौफ इतना बढ़ गया कि एक दिन खलीफा अब्दुल मलिक ने कहा, अगर मैं हज्जाज को न रोकूं तो ये मेरे बेटों को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हुज्जाज इतने जालिम थे, अगर उन्होंने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, तो फिर आज भी उनका नाम तारीख में क्यों जिंदा है? क्योंकि हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक ऐसा काम किया जो आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। हुज्जाज ने कुरान पाक में नुक्ते लगवाए। आज हम जो कुरान पढ़ते हैं उसमें हर हर्फ के ऊपर नुक्ते होते हैं। बा, ता, फा, ना, या, ये सब नुक्तों से एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन असल में ये नुक्ते नहीं थे। अरबी जबान में नुक्ते बहुत बाद में शामिल किए गए ताकि गैर अरब मुसलमान आसानी से कुरान पढ़ सकें। और ये काम सबसे पहले हुज्जाज बिन यूसुफ ने करवाया। उन्होंने हसन बसरी के शागिर्दों को बुलाया और कहा, कुरान को आसान बना दो ताकि नए मुसलमान भी सही से पढ़ सकें। इसके अलावा हुज्जाज ने कुरान की लाखों कॉपियां लिखवाकर पूरी दुनिया में भेजी। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हर कुरान हाथ से लिखना पड़ता था। लेकिन हुज्जाज ने हजारों कातिबीन लगाए और कुरान को फैलाया। आज हम जो कुरान पढ़ते हैं उसमें हुज्जाज की मेहनत शामिल है। यह कितनी अजीब बात है कि एक जालिम हुक्मरान ने कुरान की सबसे बड़ी खिदमत की। इसके अलावा हुज्जाज ने अरबी जबान को भी मुस्तहकम किया। उन्होंने ग्रामर के कवायद बनवाए ताकि लोग सही अरबी बोल सकें। लेकिन इन सब के बावजूद हुज्जाज की सबसे बड़ी खिदमत यह थी कि उन्होंने इस्लामी सल्तनत को टूटने से बचाया। अगर हुज्जाज ना होते तो खवारिज ने पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया होता। अगर हुज्जाज ना होते तो अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल मलिक के दरमियान जंग कभी खत्म ना होती। अगर हुज्जाज ना होते तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध ना जाते और हिंदुस्तान में इस्लाम कभी ना आता। लेकिन सबसे अहम बात,
اگر حجاج نہ ہوتے تو شاید آج ہم قرآن کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حجاج کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حجاج ظالم تھے، ان پر اللہ کی لعنت، اور کچھ کہتے ہیں کہ حجاج نے غلط کیا لیکن انہوں نے اسلام کی بھی خدمت کی۔ امام ذہبی نے لکھا، حجاج بہادر، ذہین اور قرآن کے حافظ تھے، لیکن ان کا ظلم ان کی نیکیوں سے زیادہ تھا۔ سن 714 عیسوی حجاج بن یوسف بیمار پڑ گئے۔ 20 سال تک عراق پر حکومت کرنے کے بعد اب ان کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج کے پیٹ میں ایک عجیب بیماری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ حجاج بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس وقت حجاج کی عمر صرف 53 سال تھی، لیکن ان کا جسم 80 سال کے بوڑھے کی طرح ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ حجاج کو کبھی چین نہیں ملا تھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ انہیں ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ کوئی ان کے خلاف بغاوت نہ کر دے، کوئی ان کو مار نہ دے۔ اور اب جب موت قریب آ رہی تھی، حجاج کو اپنی کی ہوئی تمام سختیاں یاد آ رہی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حجاج نے اپنی آخری سانسوں میں کہا، اے اللہ، میں نے جو کچھ بھی کیا خلافت کو بچانے کے لیے کیا، لیکن کیا اللہ نے ان کو معاف کیا؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ 95 ہجری میں حجاج بن یوسف نے آخری سانس لی۔ جب ان کی موت کی خبر پھیلی تو عراق میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹیں، جیلوں میں بند قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ حسن بصری نے کہا، الحمدللہ، اللہ نے اس ظالم کو موت دے دی۔ لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا، افسوس، اسلام نے اپنا سب سے طاقتور سپاہی کھو دیا۔ حجاج کو واسط میں دفن کیا گیا اور آج تک ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حجاج بن یوسف اچھے تھے یا برے؟ تاریخ میں یہ سوال آج تک بحث کا موضوع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حجاج نے اسلامی سلطنت کو بچایا، انہوں نے قرآن کی خدمت کی، انہوں نے فتوحات کیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حجاج ظالم تھے، انہوں نے بے گناہوں کو مارا، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے۔ لیکن ایک بات طے ہے، حجاج بن یوسف تاریخ کا سب سے پیچیدہ کردار تھے۔ ایک ایسا کردار جو سیاہ بھی تھا اور سفید بھی، ایک ایسا کردار جس نے برائی بھی کی اور نیکی بھی، اور شاید یہی انسان کی اصل حقیقت ہے۔ کوئی انسان مکمل طور پر برا نہیں ہوتا اور نہ ہی مکمل طور پر اچھا۔ ہر انسان کی زندگی میں سیاہ اور سفید دونوں رنگ ہوتے ہیں۔ لیکن حجاج کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، طاقت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے اور اندھی طاقت ظلم پیدا کرتی ہے۔ اسلام ہمیں رحم اور انصاف سکھاتا ہے، نہ کہ طاقت اور خوف۔ حجاج بن یوسف چلے گئے، لیکن ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے، ایک سبق کے طور پر، ایک عبرت کے طور پر، کہ انسان کو ہمیشہ اپنی طاقت کا احساس رہنا چاہیے، کیونکہ آج جو طاقت ہے وہ کل نہیں رہے گی، اور پھر انسان اپنے کیے کا جواب اللہ کو دینا ہے۔